مسلمانوں کی طرف سے یہود مدینہ سے نہایت ہی مدلل طریقے سے کہا گیا کہ ان کو نہایت ہی نفیس طریقے سے دعوت ایمان دی گئی کہ اے یہودیو، جس طرح تم نے تورات شریف کو مانا ہے اسی طرح انجیل مقدس اور قرآن پاک کو بھی مانو۔ ایک تو یہ انجیل پاک کو نہیں مانتے تھے، دوسرا قرآن پاک کو نہیں مانتے تھے، کیونکہ وجہ ایمان ان سب میں ایک ہی ہے۔ انہوں نے بے باکی سے کہا کہ ہم تو اس کو مانیں گے جو ہم بنی اسرائیل پر اتری ہے۔ رب تعالیٰ نے ان کے اس کلام کی شرح فرمائی کہ اے مسلمانوں، ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ماں سوا کسی کتاب کو نہ مانیں گے۔ وہی والی مثال جو کل آپ نے سنی، جب بادشاہ کوئی چیز دے تقسیم کرنے کے لیے، بانٹ دے، بانٹنے والا کہے میں تو صرف پٹھانوں کو دوں گا، اس کا مطلب یہ اور وہ کسی کو نہیں دے گا۔ پھر ان کی 4 طریقے سے تردید فرمائی گئی۔ حالانکہ ان کی بد نصیبی یہ ہے کہ چلو بنی اسرائیل کی رٹا لگاتے ہیں نا اپنے خاندان کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو بنی اسرائیل میں سے آئے تھے، یعنی اولاد یعقوب علیہ السلام میں سے آئے تھے، آپ کے تو بھی جانی دشمن بن گئے۔ اول یہ کہ قرآن پاک حق ہے جس کا یہ بھی اقرار کرتے ہیں، ٹھیک ہے جناب، لہٰذا ان کا انکار باطل ہے۔ دوسرا مطلب ہے وہ حق سمجھتے تھے کہ قرآن پاک حق ہے، بس قسمت میں ماننا تو نہیں تھا۔ دوسرا یہ کہ قرآن پاک تورات شریف کو سچا کرنے والا ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تورات شریف عطا فرمائی، کیونکہ تورات شریف میں اس کے آنے کی خبر تھی، لہٰذا اس کا انکار تورات شریف کا ہی انکار ہوا۔ لیکن آپ کو کوئی کتاب دی جاتی ہے اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد آپ کی کتاب آپ کو بتا رہی ہے کہ ایک نبی آئے گا، ایک رسول آئے گا، تو جب وہ پاک ہستی تشریف لے آتے ہیں ود کتاب، تو آپ معاذ اللہ آپ نے یعنی جو بھی ہوگا، کوئی نہ ماننے والا جب نہیں مانے گا تو اس کا مطلب ہے وہی کتاب جو اس کو اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھی یا اس کے پاس تھی، اس کو پڑھ بھی رہا تھا، یقین بھی رکھ رہا تھا، تو اب نہیں مان رہا تھا، اس کا مطلب ہے اس نے اپنے ہی کتاب کا انکار اور اس کا بھی انکار۔ تیسرا یہ کہ تمہارے گزشتہ اعمال تمہارے دعوے کے توڑنے کے ہیں کہ تورات شریف میں انبیاء علیہ السلام کی اطاعت کا حکم تھا، تم نے انہیں کیوں شہید کیا ناحق؟ اب بدو تمہارا ایمان کیا کر رہا ہے؟ نیز تم نے تو صاحب تورات علیہ السلام کی موجودگی میں بھی ان کے غیب ہوتے ہی بدتر شرک کر ڈالا تھا۔ چلو وہ تو مرسل نبی رسول تھے، اور حضرت ہارون علیہ السلام تو تمہارے ساتھ اور پاس تھے، معلوم ہوا کہ تم ہمیشہ ہی سے ظالم ہو، ٹھیک ہے جناب۔ قرآن پاک نے فرمایا نا آخری آیات پاک میں وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ یہ انکار بھی اسی وجہ سے ہے کہ ان آیات پاک کے مضمون سے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ لگا کہ یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات شریف میں ہی دین بدلنے کی کوشش کی، کثرت میں بلکہ شرک میں مبتلا ہو گئے، مگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور علیہ السلام کے بعد وفات شریف کے دین کو اور رونق دی۔ یہ میرے آقا حضور علیہ السلام کے دین پاک کا شان ہے اور آپ کے غلاموں کا شان ہے۔ ان پاک نبیوں کے امتیوں نے دین کو چینج کر دیا تھا، تو اس پاک دین کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یقین مانے جب آپ کبھی ان پاک ہستیوں کی سیرت پڑھیں نا، حضرت امام اعظم، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل، جا اصحابنا سائے ستہ کے جو امام ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد، امام ترمذی، اتنی عظیم ترین، یقین مانے ہم تو یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو اسی ہی مقصد کے لیے پیدا فرمایا۔ اور جس طرح میں نے آپ کو چند دن پہلے عرض کر رہا تھا، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات نوافل پڑھتے رہے تھے، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ جو ہے نا سوئے رہے، تو آپ نا قرآن پاک اور حدیث پاک سے مسئلے نکالتے رہے، تو آپ نے فرمایا اے شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نے کتنے
نوافل پڑھے حضور 1300۔ تو جب اٹھ صبح ہی تو آپ بغیر وضو کیے، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ بغیر وضو کیے صبح کی نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ بڑے حیران ہو گئے کہ میں ساری رات نماز پڑھتا رہا، امام سے سوئے رہے۔ حضرت امام شافعی حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ جب شاگردوں کا یہ کمال ہے تو استاد کا کیا کمال ہوگا۔ آپ نے فرمایا حضور آپ سوئے رہے، صبح جب ہوئی آپ نے وضو نہیں کیا، ایسے آپ چلے گئے۔ آپ نے فرمایا تو نے اپنی جان کے لیے کیا، یعنی اپنے نفس کو مارنے کے لیے، اپنی خواہشات کو مارنے کے لیے 300 نوافل پڑھے۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی رہنمائی کے لیے 1000 مسئلہ نکالا آج۔ سبحان اللہ، 1000 مسئلہ چلا ہے۔ تو بات عرض کرنے کا مطلب یہ کہ میرا اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہی ان کو پیدا کیا۔ آج اگر کوئی ان پاک اماموں پر صبر کرتا ہے یا ان کی نفرت کرتا ہے تو سمجھ لو وہ گمراہ ہے اور گمراہ کن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے نا اپنے دین کی حفاظت کے لیے۔ مجدد الفسانی کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا کہ ہم سب نے اس کو طاقت دی تھی۔ امام احمد رضا بریلوی ہیں، امام جلال الدین سیوطی صاحب ہیں، امام غزالی صاحب ہیں، امام طحاوی شریف ہیں، امام ابو یوسف ہیں، امام محمد ہیں، امام ظفر ہیں۔ یہ جتنے امام گزرے ہیں فقہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پانے پھر حافظ سے اتنے کمال کے کہ میری اور آپ کی سوچ ہی نہیں جنا۔ اتنے حافظ سے کمال کے، ہمارا حافظ تو میں کہوں گا ان الہستیوں کے جو ہے نا 1000% بھی کہوں تب بھی یہ کچھ بہت تھوڑا ہے۔ کہاں ان پاک ہستیوں کو 6 لاکھ حدیث یاد ہو، تو ہمیں 10-12 منٹ مشکل سے یاد ہو جائے۔ 6 لاکھ حدیث، حالانکہ قرآن پاک کی جو آیات پاک ہے وہ 6666 ہے، جنہوں نے 6 لاکھ حدیث پاک، پھر وہ حدیث پاک ایسے نہیں مطلب یاد کرتے تھے کہ حدیث پاک جب وہ بیان کرتے ہیں عربی میں، یعنی حضرت عن ابی انس عن ابی ہریرہ عن ابی اپنا عبداللہ ابن مسعود، مطلب کہ فلاں نے اس نے اس سے روایت کیا، اس نے اس سے روایت کیا، اس نے اس سے روایت کیا، یعنی ان تمام کے نام ان کو یاد تھے۔ پھر ان کو یہ بھی یاد تھا کہ یہ راوی مجہول تھا، یہ اس کا حفظہ کیسے تھا، اس کی عبادت کیسے تھی، اس کا تقویٰ کیسے تھا، اس کا ذہن کیسے تھا، ساری ان کی ڈیٹیل بھی ان کو لاکھوں کی تعداد ہے۔ پھر یقین مانتے کہ نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان پاک ہستیوں کو پیدا ہی اسی مقصد کے لیے کیا۔ بات ہو رہی ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پاک کو اللہ تعالیٰ نے کیسی رونقیں بخشی ہیں۔ اور رات ہے مجھے وہ بچے آئے تھے تو وہ بتا رہے تھے قاری صاحب اصل وہ بات یہ ہے کہ ایک تو ہمارے طلباء کو یا ہماری جنریشن کو جو ہے نا صحیح رہنمائی نہیں دی جاتی۔ تو وہ رات ہے تو میں نے ان کو، ہماری کتاب ہے نا جال حق، مفتی احمد یار خان نعیم سے رحمۃ اللہ تعالیٰ کے لکھی ہوئی، اسی مفتی صاحب کی جس کی آپ خوشبخت تفسیر سماعت فرماتے ہیں، کتاب کا نام رکھا تھا حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ کتاب لکھی تھی مفتی صاحب نے، نام کس نے رکھا تھا؟ محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے جس طرح ہماری سیاسی روح سے بانی پاکستان قائد اعظم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، دینی لحاظ سے بانی پاکستان پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اگر آپ نہ ہوتے تو پاکستان شاید نہ بنتا۔ ٹھیک ہے جناب، 10,000 آپ کو حدیث پاک یاد تھی، ہزاروں کی تعداد میں آپ کی کرامت تھی پیر جماعت علی شاہ، ہزاروں کی تعداد۔ تو اس وقت آپ نے جو حجاز مقدس میں جو ریلوے بچھائی گئی تھی، پتہ نہیں کتنے ہزار کروڑ کے راؤنڈ بون جا کے 90 بلکہ اتنا پیسہ دیا جتنا ہے تو اس وقت چودھری بھی نہیں دے سکتے۔ تو وہ کتاب کا نام پیر جماعت علی شاہ نے لکھا تھا، وہ یعنی یہ سارے اختلافی مسائل ہیں نا، یہ ٹوٹل انگوٹھے چومنا، درود السلام پڑھنا، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر حاضر اور جو ہے نا علم غیب یا رسول اللہ کہنا، تیجا چوتھا چیلم، ٹھیک ہے نا جناب، یہ مزاروں پر پھول پھر چادریں، یعنی جتنی یہ عرس مبارک ٹوٹل اسی مسائل پر 20 رکعت تراویح ہے، رفع یدین ہے، آمین بالجہر ہے، ساری ٹوٹل۔ تو ان کی جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے سے مفتی صاحب نے پہلے قرآن پاک کا حوالہ دیا، انہوں نے جب کیا کہ کل سے خیر اللہ سے مدد، تو میں قدرتی ان کو آمین سمجھانے کے لیے نا، آمین سمجھانے کے لیے جو ہی میں نے وہ کتاب کھولی
تو اس میں بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ شریف، موطا امام مالک، اور یعنی 8 کتابیں، مسند کتابیں. میں نے کہا ان میں سب کیا لکھا ہوا تھا کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. سبحان اللہ. میں نے کہا بیٹا مجھے سمجھو کہ ہاں ہم معاذ اللہ جو اتنے کھڑے ہیں، اتنے پاکستان کے سارے حنفی ہیں، کشمیر والے سارے حنفی ہیں، بنگلہ دیش والے سارے حنفی ہیں، ہندوستان والے سارے حنفی ہیں، ٹھیک ہے نا جناب، ترکی والے سارے حنفی ہیں، افغانستان والے سارے حنفی ہیں، تقریباً 1 ارب سوا ارب جو قریب میں نے کہا ہم سارے معاذ اللہ کے تذبذب کا شکار ہیں. 2.25 ارب کے قریب ٹوٹل سارے مسلمان ہیں، 2.25 ارب کے قریب. تو ان میں سے سوا ارب جو ہے نا، سوا ارب وہ ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں. میں نے کہا خدا کے بندے اتنی بڑی دلیلوں سے پھر بھی تم باز نہیں آتے. باقی تینوں اماموں کے جو مقلد ہیں وہ تھوڑے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں 50 کروڑ تینوں اماموں میں ڈیوائڈ کر لیں، سوا ارب امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد. پھر میں نے کہا خدا تعالیٰ آپ سب کو مدینہ شریف لے جائے. پھر آپ کی فکر پہ آج کل کی فکر ہے، سال ہاں سال گزر گئے بزرگان دین کو عمل کرتے ہوئے. میں نے کہا دادا صاحب تجھ سے زیادہ معذرت ہو رہے عالم دین تھے، آپ حنفی ہیں، لال شہباز قلندر سے حنفی ہیں، بابا فرید پاک حنفی ہیں، حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی سے حنفی ہیں، پیر میر علی شاہ سے حنفی ہیں، شیر ربانی سے حنفی ہیں، جتنے مزارات مقدس ہیں سارے کے سارے. میں نے کہا یہ سارے ڈوٹ میں تھے. یہ تو پاکستان والوں کی میں بات کر رہا ہوں، پھر پوری دنیا میں، پھر ہر صدی میں بڑے بڑے امام، بڑے بڑے ولی کاملین گزرے ہیں. بلکہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر سے میں مطمئن ہو گیا. میں نے کہا آؤ تو صحیح ہم آپ کو مطمئن. پھر بات ہو رہی تھی اور جب غیر اللہ پر مدد مانگنا، میں نے وہ یہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ ابھی ایک سنائی تھی، قال من انصاری الی اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کون ہے جو میری مدد کرے؟ قال من انصاری الی اللہ، کون ہے؟ تو قال الحواریون، آپ کے صحابہ کو حواری کہا جاتا ہے. یہ قرآن پاک میں پڑھ رہا ہوں، سورۃ آل عمران 3 پارہ. قال الحواریون من انصاری الی اللہ، حواریوں نے کہا حضور میں. ان کو یہ دلیل. میں نے کہا نبی سے بڑھ کر کوئی کائنات میں طاقت فل ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات. نبی مانگ رہے کس سے مدد؟ اپنے صحابہ. چلو میں نے کہا اس کو بھی رہیں معاذ اللہ، اس کو میں نے کہا یہ تو قرآن پاک میں ہے نا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. بِثَلَاثَةِ 3000 ملائکہ. میں نے کہا جنگ بدر میں ملائکہ 3000 اترے تھے، ملائکہ غیر اللہ نہیں ہے. تو پھر کس پاک ہستی کے لیے موجب تخلیق ہے کائنات؟ خداوند قدوس اگر دین کو خود طاقت دینا چاہے نہیں دے سکتا، تو پھر اس پاک ہستی کے لیے ساتھ تعاون کے لیے جو موجب تخلیق ہے کائنات ہے، سب رسولوں کے رسول ہے. میں نے کہا بندے خدا کی کس پٹری پر چل پڑے؟ فرشتے میں نے کہا آئے کہ تھے نبوت مدد کرنے کے لیے کہ نہیں آئے تھے؟ آئے تھے. میں نے کہا فرشتے غیر اللہ نہیں ہے تو بتاؤ. پھر آگے ایک اور مثال دی حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہیں فرمایا کون ہے جو تختہ بلقیس لے آئے اس کے آنے سے پہلے؟ قال عفریت. کہا سے وہ کون سی صورت؟ میں نے کہا سورۃ نمل مبارکہ 19واں پارہ. قال عفریت من الجن، عفریت جن کھڑا ہوا تو انہوں نے کہا حضور میں لے آتا ہوں، انک لقوی امین، میں امانت دار بھی ہوں اور میں مضبوط بھی ہوں. آپ نے فرمایا نہیں مجھے ایسے بھی پہلے چاہیے. کون مدد مانگ رہے ہیں؟ سلیمان علیہ السلام. کن سے مانگ رہے ہیں؟ اپنے ساتھیوں سے. بندے خدا کے ہم نے کہا ان نلیکوں کو بھی پتہ ہے جو ہماری جنریشن نوجوان طالب علموں کو دماغ خراب کرتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے. یہ تو میں نے آپ کو 3 واقعے قرآن پاک سے پتہ ہے، کیا انہوں نے نہیں پڑھتے؟ وہ ما حاصل عرض کرنے کا مطلب یہ صرف اور صرف دکھ اس چیز کا آتا ہے. ہم حالانکہ کتنی مدلل 3 واقعے میں نے آپ کو یعنی اشارتاً بتا دی. سوچنے اور پریشان ہونے والی بات یہ ہے کہ اتنی دلیلوں کے باوجود ہمارے جو ہے نا سنی برا وہ خود لگی رہتی ہے، وہ ایک دلیل دے دے پکے ہو جاتے ہیں. بات نصیبی تو یہ ہے نا. بار کے بات ہو رہی تھی اماموں کی، تو وہ بھی کبھی موقع آیا تو ہم آپ کو عرض کریں گے کہ ہم اماموں کی کیوں تقلید کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جناب؟ سبحان اللہ. بکھرے قرآن پاک کو جمع کیا، احادیث پاک کو لوگوں تک پہنچایا، مسلمہ کذاب اور مانعین زکوٰۃ کا فتنہ ختم کیا. یہ کون؟ سر صاحب عالم رضوان تھے سارے. تمام عالم میں اسلام پھیلایا. غرضے کے بنی اسرائیل یہودیت مٹانے والے تھے اور میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ دین پھیلانے والے تھے.
جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں کے سردار ہیں، ویسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے سردار ہیں۔ یعنی ہمارے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا جو شان ہے وہ دیگر نبیوں پاکوں علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے زیادہ ہے، بلند و بالا ہے۔ دوسری تفسیر جناب ہے مختصر، کل اس کے پھر مزیدار فائدے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جب یہود سے کہا جاتا ہے کہ تم ساری کتابوں پر ایمان لو، تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم تورات شریف کے ماننے والے ہیں، اس لیے قرآن کریم کے صرف اس حصے کو مانیں گے جو اس کے موافق ہے، جو تورات شریف کے موافق ہے، یعنی اس کے خلاف مضمون کو ہرگز نہ مانیں گے۔ کتنے پاگل بدبخت ذہن تھے بھی، یہ قرآن پاک یہ خداوند قدوس کی طرف سے کلام ہے، یہ خداوند قدوس کی طرف سے نہیں ہے۔ اگر یہ حصہ تورات شریف کے موافق ہے تم نے مان لیا، تو یہ بھی اسی کا کلام جس کا کلام تورات شریف تھی۔ اس کی تردید میں ارشاد ہوا کہ یہ مضمون بھی حق ہے اور اس کی نسخ میں بھی تورات شریف کی تصدیق ہے۔ ٹھیک ہے جناب، کہ تورات شریف نے اس کے نسخ کی خبر دی تھی، اور اگر تم تورات شریف کی حمایت میں اس کے ناسخ قرآن کو نہیں مانو گے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یہ عیب نکالتے ہو تو یہ تورات شریف کے منسوخ کرنے والے ہیں، اس لیے ہم ان کو نہیں مانتے۔ یعنی ایسے وہ یہ بک بک کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا، قرآن قریب پرسوں ترسوں شاید آنے والی آیات پاک، انہوں نے کہا ہم جو ہے نا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے دشمن ہیں کیونکہ یہ عذاب لے کر آتے تھے، تو میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے آتے تو ہم قرآن پاک مان لیتے۔ یہ پرسوں ترسوں شاید شروع ہو جائے گا، قول من انزل اللہ۔ تو مطلب عرض ہے کہ ان کی سوچیں دیکھیں، ان کی نیچریں دیکھیں، ان کی سوچیں۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ملائکہ خدا ہے تو میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام ملائکہ خدا نہیں ہے؟ بتاؤ کہ ان سے پہلے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تورات شریف کی اشاعت و حمایت کرنے کے لیے آئے، انہیں تم نے کیوں قتل کیا؟ اور وہ ناسخ نہ تھے بلکہ حامی تھے۔ نیز موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خود تورات شریف لانے والے ہیں، تم نے ان کی موجودگی میں بھی بت پرستی کیوں کی؟ ٹھیک ہے جناب، یہ تمہارے صرف بہانے ہیں۔ انکار کی وجہ صرف یہ ہے کہ تم جدی اور مورسی ظالم ہو۔ ظالم ہی یہ کام کرتے ہیں نا، اور کسی کو جو مار دے، عام آدمی کی تو ضرورت نہیں نا مارنے کی کسی کو جان سے، ظالم ہی مارے گا نا، جس کو نہ جیل کا خوف ہوگا، نہ اپنی جان کا خوف ہوگا، نہ اس کو آگے سزا کا خوف ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی حقیقت سے